اللهم صل على محمد آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ کے حوالے سے، جس کا دوسرا حصہ بعنوان حدیث قصہ آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ معروف مقرر محقق علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب اس سلسلے میں موجود ہیں۔ میں قائم ٹی وی کی جانب سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج پھر ہماری درخواست کو قبول کیا اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمیں وقت دیا۔ علامہ صاحب، جو استفادہ ہم نے آپ سے پہلی نشست میں کیا، اس حوالے سے چند سوالات اسی ذیل میں اور ابھرتے ہیں ذہن میں کہ جو ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں سے حدیث قصہ کے حوالے سے مزید گرہیں کھلیں اور ہماری نشریات سے لوگ اسے استفادہ کریں۔ جو ابھی ایک ہماری گزشتہ حصے میں ایک سوال تھا کہ جی لوگ اس کو رد کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، تو اس کی اسناد کس کس طرح سے اور کن ائمہ سے اور یہ سب روایات ہم تک جو پہنچی، اس میں کتنا آپ نے جیسے کہ پہلے بھی فرمایا تھا کہ امام محمد باقر تک سند آئی ہے، اور اس میں دیگر کون کون لوگ شامل ہیں اس کے علم و رجال میں، کتنی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے کہ تاکہ ہمارے ناظرین تک جو ہے یہ علمی موضوع آپ کے حوالے سے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، حدیث قصہ جو ہے وہ جو حدیث قصہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تو وہ حدیث قصہ جو ہے اس کی سندیں مختلف سندوں سے ہم تک پہنچی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ علامہ مجلسی کے شاگرد عبداللہ بحرانی انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ عوالم، کتاب العوالم جو جناب سیدہ کے حالات پر جو جلد ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں جناب سیدہ کے حال میں جو جلد ہے اس میں انہوں نے عبداللہ بحرانی نے اپنی سند سے حدیث قصہ کو نقل کیا ہے، اور یہ وہ سند ہے جس میں حاشم بحرانی آتے ہیں، اور یہ پورا ایک الگ سلسلہ ہے علماء کا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک سند وہ ہے کہ جو شیخ عباس قمی کی طرف سے ہوتی بھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک دوسری سند ہے جس کو مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک سند وہ ہے جو آیت اللہ سید محمد شیرازی کے والد کی طرف سے ہوتی بھی جاتی ہے۔ اچھا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث قصہ کی سندیں بہت ہیں، اور علماء نے مستقل کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں، اور اس میں اس کے رجال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم جو نفس مضمون ہے حدیث قصہ کا، جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے راوی جو ہیں وہ زید شہید بھی ہیں، اچھا، بہت اور بہت معتبر نام ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ کے، اچھا پھر یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تقریباً ہر امام نے اپنے فخر کے مقام پر کیا کہنا اس کا حوالہ دیا ہے۔ کیا کہنا یقیناً امیر المومنین نے جو اپنا مختلف موقعوں پر فخر کیا ہے، اس میں آپ نے یہ کہا کہ آیت التطہیر میرے لیے آئی ہے یا تمہارے لیے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سبحان سیدہ اللہ۔ نے اپنے خطبے میں آیت التطہیر کا حوالہ دیا ہے۔ کیا جناب کہنا۔ زینب نے جب خطبہ دیا شام کے دربار میں، اس میں آپ نے آیت التطہیر کا حوالہ دیا۔ کیا کہنا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت علی اکبر کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں تو شہزادے علی اکبر کی زیارت، یعنی یہ ایک بڑا عجیب پہلو ہے کہ کسی زیارت میں آپ کو آیت تطہیر نہیں ملے گی۔ بے شک، شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں پوری آیت تطہیر موجود ہے، سبحان اللہ، یعنی کہاں کہاں، اور وہ زیارت چھٹے امام سے روایت ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے آل محمد کے گھرانے کا، روشن پہلو ہے، اور ایک ایسی محکم دلیل ہے عصمت اہل بیت کی کہ کوئی موقع امام حسن نے اپنا حوالہ دیا، جب آپ شام کے حاکم کے سامنے تقریر کر رہے تھے تو آپ نے اس کا حوالہ دیا۔ تو یہ ہمارے یہاں امام حسن عسکری تک اس کے حوالے موجود ہیں کہ ائمہ نے اس بات کی توثیق کی کہ سوائے ہمارے یہ آیت کسی کے لیے
بے شک نازل نہیں ہوئی، تو یہ خود حدیث قصہ کا ایک حوالہ ہے۔ اور جب ہم متن حدیث قصہ پر بات کرتے ہیں، یعنی ان جابر ابن عبداللہ سے لے کے اور ورب الکعبہ تک، تو یہ متعدد علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عوالم جو عبداللہ بحرانی کی کتاب ہے اس سے پہلے یہ کسی کتاب میں نہیں ملتی، ہاں، ایک اعتراض یہ ہے۔ ایک اعتراض ہے بالکل۔ اور تو یہ یہاں بڑا- پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری لائبریری میں فوٹو اسٹیٹ موجود ہے ان قلمی نسخوں کی جو عوالم سے پہلے لکھے گئے حدیث قصہ جس میں موجود ہے۔ بہت عمدہ۔ اور سب سے اہم حوالہ میں یہاں پہ لوں گا کہ کتاب بہت معروف ہے ارشاد القلوب۔ جی ارشاد القلوب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد جو ہے وہ مختلف احادیث پہ اور اس کی مشتمل تمام ہے، نصوص معتبر ہیں۔ معتبر ہیں، اور دوسری جلد امیر المومنین کے فضائل پر ہے۔ تو اس کے جو مصنف ہیں ان کا تعلق 5ویں 6 صدی ہجری سے ہے، دیلمی جو مشہور مورخ ہے بے شک۔ اور محدث ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث قصہ کو نقل کیا ہے۔ اور اس میں ارشاد القلوب میں نہیں ہے، ایک دوسری کتاب ہے وہ اب تک شائع نہیں ہو سکی ہے، اور اس کی تفصیلات اور اس کی فوٹو چیٹ میرے پاس مگر اس کے موجود ہے۔ مؤلف وہی ہستی ہے مؤلف وہی کہ ہیں جن کا اعتبار دوسری روایات کے حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کا قلمی نسخہ امام علی رضا کے حرم کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اب اگر کیا کسی کو کہنا ہے، سند پہ سبحان اعتراض ہے تو وہ سبحان جا کر اللہ۔ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو سند کا حوالہ دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے آپ سے، تو سب سے پہلے تو آپ خود اس کی سند معلوم کر لیجیے۔ بے شک بے اس شک، لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی کسی چیز کی سند نہیں مانگی جاتی۔ یقیناً۔ کوئی اہل بیت کے فضائل کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا اس کی سند کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث قصہ کے پیچھے لوگ اس طرح پڑ گئے ہیں کہ جناب اس کی سند تلاش کی جا رہی ہے، اور بھائی ہم برکت تلاش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم سند تلاش نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم کہنے؟ اس کے انوار اور اس کی ہم اس برکتوں کے کا وقار کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی غیر علمی بحث ہے، اور یہ سوال ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ تمام کتابیں پڑھ کر عربی کی بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ یہ سوال کریں کہ بھئی سند کہاں ہے، ان سے بحث کی جائے گی۔ جنہوں نے کتاب تک کو نہ سمجھا ہو اور جو علمی معاملات سے دور ہوں، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے متن سے جو استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں تو اس پہ ویسے بھی اعتراض کا حق کوئی بنتا نہیں ہے۔ کوئی ایسی تکلیف دہ بات اس میں موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسا اشتباہ موجود نہیں ہے کہ جس کا امکان رد کیا جا سکتا ہو، کہ ایسا دیکھیں ممکنات میں سند نہیں وہاں آپ تھا۔ مانگتے ہیں اگر کسی واقعے میں اہل بیت کی شان میں کوئی کمی واقع ہو رہی بے ہو شک یا کوئی توہین کا پہلو نکل رہا ہو، بے شک۔ تو وہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ وہ رجال دیکھے جائیں، جس میں سوال دیکھا یا جائے۔ استدلال کی ضرورت پھر ہوتی ہے اچھا عقلی اگر طور پر۔ حوالہ چاہیے تو ہم کتابوں، ظاہر ہے عوالم کا میں نے ذکر کیا، اور شیخ ترہی، فخر الدین ترہی ایک بہت بڑا نام ہے، بے شک۔ انہوں نے حدیث قصہ کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اس کے علاوہ میں متعدد نام لے سکتا ہوں، شیخ عباس قمی اس کے راویوں میں موجود ہیں، جو کہ بہت معتبر علماء کا سلسلہ، معتبر یعنی علماء ہر کا ہے، گروہ محدث سے اس نوری، کی محدث، یعنی اگر میں اس وقت چاہوں تو آپ کو زبانی سند حدیث قصہ کی سنا سکتا ہوں۔ جو آپ نے محدث نام فرمایا، نوری، یعنی اس میں مقلد غیر مقلد دونوں گروہ شامل ہیں۔ ہاں بالکل، اس میں دونوں گروہ شامل ہیں۔ محدث نوری جو ہیں کتنا بڑا نام ہے، پھر ان کے بعد مہدی بحرالعلوم ہیں، بے شک، کیا وحید نام ہے۔ بہبہانی ہیں، اکمل بہبہانی ہیں، کہ جن کا کہا ہی مہر ہے۔ علامہ مجلسی ہیں، بالکل۔ پھر ان کے والد تقی مجلسی ہیں، پھر جناب شہید ثانی ہیں، شہید اول ہیں، علامہ حلی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ابن شرح عشوب ہیں، اور پھر یہ شیخ مفید ہیں، یعقوب کلینی، یہ سب حدیث قصہ کی سند میں آتے ہیں۔ اور جابر جوفی جو کہ مشہور نام ہے، وہ اس میں آتے ہیں، عبید اللہ ابن حر جوفی آتے ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ میں تفصیلی سند اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ اتنی تفصیل کے بعد اس میں مزید اور تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تشفی کسی بھی درجے پہ نہیں ہو سکتی، مگر ہمارے ایک علم کے درجے کے لیے آپ کی جو گفتگو ہے یہی کافی ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللهم صل على محمد
آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قصہ کے حوالے سے جو دوسری قص علامہ ارتضیٰ عباس کے ساتھ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اس سلسلے کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم ان کی خدمت میں مزید سوالات رکھیں گے. ایک بیت پروفیسر سردار نقوی کی اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اپنے معیار فضیلت کو بڑھانے کے لیے آئے جبریل یہاں جھولا جھلانے کے لیے. علامہ صاحب، اس واقعے میں ایک بڑا عجیب و غریب پہلو ملتا ہے کہ جناب سیدہ کی چادر کے اندر پیغمبر ذوف کی حالت میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس چادر میں ایسی محفل ایک سجی کہ 3 ائمہ، ایک رسالت مآب اور ایک خاتون جنت موجود تھیں اور 5 معصومین ایسے جمع تھے، اور مگر اس ساری گفتگو کا محور جو ہیں وہ شہزادی کونین ٹھہری، مرکز طہارت ٹھہری. تمام لوگوں کا تخاطب جو تھا وہ ان سے کیا گیا. اس چادر کے اندر جو بھی ہستی تشریف لاتی رہی وہ اجازت لیتی رہی، سلام کہتی رہی، یعنی حد یہاں تک آئی کہ جبریل آئے اور انہوں نے بھی سلام پیش کیا اور اجازت مانگی. اس پہلو پہ کچھ گفتگو فرمائیے گا. دیکھیں، اس میں جو ایک باریکی ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی نے ایک گفتگو کو نقل کیا ہے. یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میری کسی سے ملاقات ہوئی، ایک صاحب میرے پاس آئے، تو آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آئے اور مجھے سلام کیا. کیا کہنا؟ یہ یعنی سلام ایک ایسی چیز ہے جو ایک فطری ہے، مطلب سب ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں. یہ بیان واقعہ میں یہ حوالہ نہیں آتا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا. ہر تہذیب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزادی کا یہ کہنا ہے کہ بھئی علی آئے اور مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب دیا، پھر حسن آئے مجھے سلام کیا، میں نے جب پھر وہ چادر کی طرف بڑھے، رسول نے سلام کیا اور وہ جواب. تو یہ بار بار جو لفظ سلام آ رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ تو اس میں تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایک اہمیت تھی جبھی شہزادی اس کا حوالہ بار بار دے رہی ہیں. بے شک. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے کہ بھئی ماں بچوں کو کیسے سلام کر رہی ہے. سبحان اللہ. قرۃ عینی کا لفظ ساتھ ہے. اور شوہر بیوی کو کیسے سلام کر رہا ہے، بیٹی باپ کو کیسے کر رہی ہے، باپ اپنے مطلب بھائی اپنے بھائی سے اور نانا اپنے نواسوں کو سلام کی طرح. پھر اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ پیغمبر نے سب کے لیے القاب رکھے. جب چادر میں بلایا ہے تو صاحبہ حوضی امام حسن کو کہا، شافع امت امام حسین کو کہا، امیر المومنین کو اخی بھی کہا، وسی بھی کہا، صاحب لوائی بھی کہا، کیا کہنا، اور پھر بیٹی کو بزتی کہا، بنتی کہا. تو یہ سلام کے ساتھ ہے، سلام کے ساتھ القاب جڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ جب اللہ نے سلام بھیجا اس میں بھی کہا العلی الاعلیٰ یقرؤ السلام، وہاں بھی سلام کے ساتھ جو ہے اللہ کا نام موجود ہے. تو ایک تو سلام کی عظمت پتہ چل رہی ہے حدیث قصہ سے، اور پھر آداب پتہ چل رہے ہیں. سلام آپس میں کرنا یہ ایک موضوع ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک لطیف پہلو یہ آتا ہے کہ چادر میں جب وہ بڑھے اور پیغمبر کو سلام کیا تو انہوں نے اجازت لی اور کہا کہ کیا اجازت ہے کہ ہم چادر میں آ جائیں. کیا کہنا؟ اب یہاں پر امیر المومنین کا آنا اور پھر اجازت لینا، امام حسن کا آنا اجازت لینا، امام حسین کا آنا اجازت لینا، کسی بڑے واقعے کی نشاندہی ہے. بڑے واقعے کی جزیات بھی اس کی بیان کی گئی ہیں. اچھا چلیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس کی اپنی چادر ہے، کیا کہنا؟ وہ شہزادی بھی کہہ رہی ہیں کہ میں چادر میں اجازت ہے کہ میں آ جاؤں. اچھا، پھر اجازت اور جناب سیدہ یعنی ملک الموت بھی جن کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو رہا، تو شہزادی کو اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کی تو اپنی چادر ہے، سبحان اللہ. ان کی اپنی دی ہوئی چادر ہے، ان کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا باپ ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں چادر میں. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ آل محمد کا سلام بھی مختلف ہوتا ہے اوروں سے. بے شک. اور آل محمد کی اجازت بھی
بے شک. مختلف. تو اب یہاں اس پر دیکھنا ہوگا کہ سلام اور اجازت یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. تو جب ہم ان دونوں الفاظ کو یکجا طور پہ قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی جہاں سلام ہو اور وہاں میں اجازت بھی کا لفظ بھی نظر آ بڑی جائے، لطافت ہے اس میں. تو ہمیں سورہ نور میں سبحان اللہ. یہ اشارہ نظر آتا ہے کہ اور قرآن کی مختلف آیات میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. یعنی اے صاحبان ایمان، کسی غیر کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک سلام نہ کر لو بے شک. اور جب تک اجازت نہ مل جائے. یہ ایک عام اعلان ہے کہ جس کے گھر میں آپ جائیں سلام کریں، اس کے بعد اجازت لیں. یہی وجہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مستحب ہے، سبحان اللہ. تاکہ گھر والے آپ کے آنے سے باخبر ہو جائیں کہ بھئی کوئی آیا ہے. اچھا، سلام کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. عراق میں آپ چلے جائیں، یا اللہ کہنے کا رواج ہے، بے شک. کہیں جاتے ہیں تو یا اللہ کہتے ہیں. تمام مذاہب میں، تو سلام تمام تہذیبوں میں اس کا ایک رواج تہذیبوں میں ایک موجود ہے. طریقہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ بیان کیا جائے جس سے گھر والے آپ کے آنے سے واقف ہو جائیں. بالکل صحیح بات ہے. تو عام گھر کا حکم یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور اجازت طلب کی کی جائے. ایک بات. لیکن جب بیت رسول کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا، یہ پیغمبر اکرم سے بھی کے گھر کے لیے بھی ارشاد ہوا کہ لا تدخلوا بیوت النبی. جی بالکل. رسول کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ لے لو بالکل. اور سلام نہ کر لو. بے شک. ہمارے یہاں جو اذن دخول پڑھے جاتے ہیں مقدس مقامات پر، حرم میں جانے کے لیے، اذن دخول میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ نبی کے گھر میں نہ بغیر اجازت کے داخل ہو نہ بغیر سلام کے. تو اب سلام اور اجازت ایک ساتھ ہے. تو حرم میں جب ہم جاتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں زیارت کے طور پر، اور اجازت بھی لیتے ہیں اذن دخول کے. یہ دونوں بالکل. چیزیں ہیں. بالکل. حدیث قصہ میں اجازت بھی لی جا رہی ہے اور سلام بھی کیا جا رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اب جو بھی وجہ ہو، ہم اپنی ناقص عقل میں یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ یہ حکم ہے گھر کے لیے. صحیح. رسول کے گھر کے لیے یہ حکم ہے کہ سلام اور اجازت ایک ساتھ ہو. بالکل صحیح. اور بغیر سلام کے اور بغیر اجازت کے نہیں جانا ہے. بے شک. تو پیغمبر نے جو چادر اوڑھائی بھی تھی وہ دراصل چادر نہیں تھی، بلکہ خود ایک بیت رسالت تھا. وہ بیت تطہیر تھا. ہاں، اور اس بیت میں داخل ہونے کے لیے یعنی دنیا کو بتانا یہ تھا کہ عصمت کا اعلان اہل بیت کے لیے ہو رہا ہے. تو اہل بیت اب وہی ہوں گے جو اس چادر میں آ جائیں گے. بے شک. اور ان سب نے سلام کر کے اور اجازت لے کر چادر کو بیت کی منزل پر جو ہے وہ فائز کیا اور بتلایا کہ ہم چادر میں نہیں جا رہے، بیت رسول میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آل محمد کے گھرانے کی تہذیب ہے، تاکہ اس سے کوئی بھی شخص کوئی کسی دوسرے کے لیے کوئی پہلو نہ نکال سکے آیت میں سے الفاظ کو توڑ مروڑ کے، جس طرح سے لوگ اپنی مفاد کے لیے آیتوں کو استعمال کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے اس کا بیان کیا، ایک منظر کھینچا. شعراء کرام نے اردو میں بہت ساری صورتوں کو، آیات کو اور ائمہ کی دعاؤں کو نظم کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث قصہ کے حوالے سے منظوم ترجمے ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ انہی آیتوں کا تذکرہ شعراء حق نے کیا ہے. نہیں، بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ دیکھیں خود میرے کتب خانے میں تقریباً 12-15 ترجمے حدیث قصہ کے موجود ہیں. یہ ایک ایسی ہمہ جہت حدیث ہے اور اس کا تعلق معاشرے سے اتنا زیادہ ہے کہ شعراء نے یہ چاہا کہ ہم اس کو نظم کے قالب میں پیش کریں. اچھا، پھر چونکہ ہندوستان میں شعر و ادب یہ زمانے میں بہت زیادہ عروج پہ تھا، اور مجالس میں خاص طور پر مرثیوں اور سوزخانی اور ان ادبی چیزوں سے ہٹ کر بھی ادب کی ایک بہت زیادہ اہمیت تھی، تو انہوں نے اس کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ماحول کو حدیث قصہ کے منظوم ترجمے کیے. اب بہت سے ترجمے ہیں، جیسے قیس زنگی پوری صاحب کا ترجمہ بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ بہت معتبر جو بحر انہوں نے استعمال کی ہے، اور اتنی اس کے الفاظ اتنے سلیس ہیں کہ آپ پڑھیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت جو ہے وہ مثنوی کے انداز میں انہوں نے پوری حدیث کے کلام کا ایک مخصوص انداز تھا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ
بہت سے شعراء ہیں. گریاں لکھنوی ایک شاعر تھے, اچھا. انہوں نے منظوم کیا. اس کے علاوہ عزیز لکھنوی نے منظوم کیا. پھر ہمارے پاکستان میں نسیم امروی ہیں, اور شاہد نقوی صاحب کا شاہد بھی نقوی صاحب منظوم ہیں, ترجمہ ہے. آپ کے والد نے اور بھی غالباً اس کو کچھ حصے انہوں نے حصے نظم کو بند کیے ہیں. فرار جونپوری صاحب نے فرار کیا جونپوری ہے. صاحب نے کیا ہے, تو بالکل. اس طرح سے حدیث قصہ کے منظوم تراجم جو ہیں یہ بے خود شمار ایک ہیں. مستقل عنوان ہے. بالکل. اور اس کو اگر ایک جگہ کر کے شائع کر دیا جائے تو ایک اچھا اضافہ یقیناً اردو اس ادب میں ہو موضوع سکتا پہ ہے. کلام کے حوالے سے ایک مستقل کتاب سامنے آ سکتی ہے کہ اور جو اس میں ہماری کمال یہ ہے کہ قوم کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے ایک استفادہ شامل ہوگا. گفتگو کو اس پروگرام کی حد تک یہاں روکا جائے گا. اگلے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. أعطيك السماء علي السلام في رسول الله. السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك